السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وفي رواية الدعاء هو العبادة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی اور دوستوں، رمضان المبارک کا یہ چوتھا جمعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر طرح کی برکتیں، نوازشیں اور رحمتیں رکھی، اور اللہ کی توفیق سے جو کچھ ممکن ہو رہا ہے، ہم سب عبادتیں ادا کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں۔ ان سب کے بعد ایک مومن کی خواہش، اس کی آرزو، اس کی دلی تمنا یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو قبول فرمائے، اس کی دعا یہی ہوتی۔ تو کیوں نہ ہم دعا پر بات کریں اور اپنی دعاؤں پر رمضان المبارک کا مہینہ ختم کریں، اسے رخصت کریں، اور اس طرح سے رخصت نہ کریں کہ ہماری زندگی سے اس کی برکتیں اور رحمتیں ختم ہو جائیں، بلکہ افسوس کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہی رمضان کے بعد ہمیں عید کی خوشی سے نوازا ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ رمضان کے جانے کا غم اس طرح منایا جائے کہ انسان عید کی خوشی ہی بھول جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ رمضان نے ہمیں جو پیغام دیا، رمضان نے جو کچھ سکھایا، رمضان نے جو ہماری تربیت کی، جو ادب سکھایا، ہمیں اس تربیت گاہ سے نکلنے کے بعد، اس گویا کہ ایک مدرسے سے نکلنے کے بعد، ایک ٹریننگ کیمپ سے نکلنے کے بعد، اس میں کیے گئے وعدوں کا پورا خیال رکھنا ہے۔ اس لیے کہ بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ عبادت اور دعا کے معنی یہی ہوتے ہیں الوفاء بالعہود، وعدوں کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا گیا اس کو پورا کرنا، وحفظ الحدود، اور اللہ نے جو حدیں قائم کر رکھی ہیں ان حدوں کو پار نہیں کرنا۔ جو لائن آف کنٹرول جیسے ملکوں کے ہوتے ہیں ویسے ہی اللہ کے حکموں کے بھی ہوتے ہیں، ان کو کراس کرنا ایک جرم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں تک حلال رکھا ہے وہیں تک جانا، جہاں سے حرام کی حد شروع ہو جاتی ہے، مکروہ کی شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کی شروع ہو جاتی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والوں چیزوں کی شروع ہو جاتی ہے حدیں، وہاں سے پہلے اپنے کو روک لینا، وحفظ الحدود۔ پھر فرمایا گیا کہ عبادت کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ الرضا بالموجود، جو ہے اس پر راضی رہنا، اسے اللہ کی طرف سے سمجھنا، تسلیم و رضا اس کو کہتے ہیں، تقدیر پر ایمان اسے کہتے ہیں، قضا اور قدر پر ایمان اس درجے کا ہو کہ انسان اس غم میں اپنے کو نہ گھلاتا رہے کہ ہمیں کچھ نہیں ملا، جو اللہ نے دیا ہے، جو نعمتیں اس کی حاصل ہیں ان پر راضی رہنا، والصبر علی المفقود، اور جو نہیں مل سکا، ہر شخص کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنی منزل کو پانا چاہتا ہے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں اور زیادہ تر ایسی چیزیں ہیں جو اس کی آرزوؤں، تمناؤں، اس کی خواہشوں کے خلاف ہوتی ہیں۔
تجری الریاح بما لا تشتہی السفن، کشتیاں چلتی ہیں، ہمیشہ ہوائیں کشتیوں کے مطابق نہیں ہوتی۔ کشتی جس طرف جا رہی ہے اور اسے ضرورت ہے کہ ہوا اس کے مطابق ہو اور تیزی سے وہ اپنا سفر طے کرتی رہے، بڑے بڑے سمندری جہاز ہیں، لیکن کبھی کبھی ہوائیں اسے روک دیتی ہیں، اسے چلنے نہیں دیتی۔ تو انسان کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنی خواہش، اپنی تمنا، اپنے طے کیے ہوئے منصوبوں کے مطابق زندگی کے پورے نظام کو تابع کر لے، اس کو مسخر کر لے، اپنے کنٹرول میں لے لے اور وہ جو چاہے وہ ہو جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہر روز انسان کی زندگی چیخ چیخ کر یہ بتا رہی ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ جو ہم چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، بہت ہی زبردست، بہت ہی جاننے والا وہ رب اور مالک، اسی کے بنائے ہوئے یہ اندازے ہیں، اسی کے مطابق ہونا ہے جو کچھ ہوگا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اس نے طے کر لیا ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچنی ہے، اس تکلیف کو، اس درد کو، اس مصیبت کو، اس بیماری کو، اس پریشانی کو اس کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اس نے تمہیں بھلائی پہنچانے کا فیصلہ فرما لیا تو اس کے فضل کو، اس کی مہربانی کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ راستے میں حائل ہو جائے اور اس کے ارادوں اور فیصلوں کو روک دے۔ تو جس کے ارادے، جس کے فیصلے ہماری زندگی میں چلتے ہیں، دنیا میں چلتے ہیں، کائنات میں چلتے ہیں، اس کو ہم کیوں ناراضی کر لیں؟ اور وہ جو بار بار ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب اے اللہ کے رسول آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ میرا یہ تعارف کرا دیجئے، میرے بارے میں یہ بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ شہرک سے قریب، حبل الورید فرمایا گیا کہ جو انسان کی گردن کی رگ ہے، جو سب سے قریب رگ سمجھی جاتی ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ قریب، ہر وقت دیکھنے والا، ہر چیز کو سننے والا، ہماری ضرورتوں سے واقف، ہمارے مزاج سے واقف، ہمارے علم سے، ہماری حکمت سے، ہماری الجھنوں سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف۔ ہم کیوں نہ اللہ تعالیٰ کو منا لیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے بارے میں کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، اور صرف قریب نہیں ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھ سے مانگیں، میرے احکام کو قبول کریں، میرے حکموں پر عمل کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لائیں، اور اگر مومن ہے، مسلمان ہے تو ایمان کو اور مضبوط کریں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ زندگی کی ان اندھیریوں میں جو بھٹک رہے ہیں اور راستہ نہیں ملتا، پریشانیوں میں پڑتے ہیں اور راستے کا، مسئلے کا حل سمجھ میں نہیں آتا، پرابلم سالو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تاکہ وہ ہدایت پائیں، تاکہ ان کو اندھیریوں میں راستے مل جائیں، تاکہ الجھنوں سے اللہ تعالیٰ ان کو نکال کر اطمینان کی زندگی نصیب کر دے۔ اگر وہ سکون چاہتے ہیں تو مجھ سے مانگیں، وہ صحت چاہتے ہیں تو مجھ سے مانگیں، عافیت چاہتے ہیں تو مجھ سے مانگیں، معافی چاہتے ہیں تو مجھ سے مانگیں، قرض کی ادائیگی چاہتے ہیں تو مجھ سے مانگیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہدایت پر قائم رہیں تو مجھ سے مانگیں، چاہتے ہیں کہ متقی بن جائیں تو مجھ سے مانگیں، چاہتے ہیں کہ پاک دامن بن جائیں تو مجھ سے مانگیں، اور چاہتے ہیں کہ بے نیاز ہو جائیں اللہ کی مخلوق سے اور صرف خالق سے ان کے کام بننے لگیں تو مجھ سے مانگیں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے بھیک مانگتا ہوں ہدایت کی، تقوی کی، پاک دامنی کی، اور اس بات کی کہ مجھے مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، میں سب سے بے نیاز ہو کر صرف آپ کا بھکاری اور محتاج بن جاؤں، میں اس کا سوال کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی آپ نے دعاؤں میں گزاری ہے، اور تمام انبیاء
حضرت آدم علیہ السلام کی دعا دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے اور ان کی دعائیں پڑھیے اور مانگیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد و سلیمان اور حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ، جتنے بھی انبیاء. اور آپ غور کریں کہ قرآن مجید کو کیا دلچسپی ہے ان انبیاء سے اور ان شخصیات سے. ان شخصیات سے اسی لیے دلچسپی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا. ایک صاحب نے ایک بار کہا کہ ہمیشہ قرآن مجید کی آیت قیام اللیل میں کئی حافظ نے پڑھا اور ہر ایک میں، ہر تلاوت میں انبیاء کے نام آئے. معلوم نہیں وہ کس عقیدے کے اور کس خیال کے آدمی تھے. مسجد کے باہر ہم سے کہنے لگے کہ یہ کیا آپ لوگ جو بھی تلاوت کر رہے ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ اور نوح اور ابراہیم، وہ بتائیے کہ کرنا کیا ہے. حیرت انگیز بات ہے کہ ایک تو قرآن کی آپ کو سمجھ نہیں ہے، اوپر سے اعتراض کر رہے ہیں قرآن پہ، اعتراض کر رہے ہیں انبیاء پہ، اعتراض کر رہے ہیں اللہ کے برگزیدہ بندوں پہ. آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں؟ صاف کہہ دیجئے. اگر دل میں اتنا شک ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام پہ یقین نہیں ہے تو صاف انکار کر دیجئے. چھپ چھپا کر کفر کرتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، نفاق بھی رکھتے ہیں. افسوس کی بات ہے. اور مجھے الحمدللہ میں غصے پہ کنٹرول کرتا ہوں، لیکن میں نے ان کا جواب دیا اور مجھے غصہ آیا. اور ایسی جگہ پر اگر غصہ نہ آئے تو پھر وہ انسان بالکل بے احساس ہے، بے ضمیر ہے کہ اس کو اسلام کے بات پر غصہ نہ آئے اور قرآن اور انبیاء اور رسول کے نام پر غصہ نہ آئے. پھر وہ کس بات کا انسان ہے اور کس بات کا مومن. میں نے ان کی تنبیہ کی کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ یہ سوچئے کون سی آیت، کہاں سے آپ پڑھیں گے. بیچ میں یہ انبیاء ہمیشہ ان کا تذکرہ چلائے. اور اسی لیے کہ یہ لوگ اللہ سے اتنے ڈرنے والے تھے، اتنی امیدیں سجانے والے تھے. یدعوننا رغبا ورہبا، ہم سے مانگتے تھے بڑی امیدوں کے ساتھ، بہت ڈر کر، بہت لو لگا کر، گڑ گڑا کر اور دست بدعا ہو کر مانگتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہم سے ڈرنے والے لوگ تھے، ہمارا لحاظ کرنے والے لوگ تھے. حضرت ایوب کی دعا دیکھیے، حضرت زکریا کی دیکھیے، حضرت یونس کی دیکھیے. ان لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، میرے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، میں کہاں، میں ہوں اور میرا رب ہے، مجھے مانگنا ہے، میری جو بات ہے میں اللہ سے کہوں گا. اور یہ جب مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا تھا. اور اسی لیے ان کی دعاؤں کو ریکارڈ کے طور پر قرآن مجید میں محفوظ کر دیا گیا کہ ان کی دعاؤں کو یاد رکھو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے رب، میں محتاج ہوں، جو بھی آپ دے دیں، خیر کی جو بات میری طرف بھیج دیں، میرے لیے جو خیر کا فیصلہ کر دیں، میں تو اس وقت محتاج ہوں، مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے، اے اللہ میری مدد کر دیجئے. ایک دعا کی تھی، اللہ نے ٹھکانہ دے دیا، گھر دے دیا، شادی کرا دی، اسباب مہیا کر دیے، نبوت سے سرفراز کر دیا. ہم کہتے ہیں کہ دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، صرف مانگنے سے کیا ہوتا ہے، صرف چیخنے سے کیا ہوتا ہے. لوگ دعائیں کر رہے ہیں، حرم میں دعائیں ہو رہی ہیں، ہر جگہ ہو رہی ہیں، دعاؤں سے کیا ہوتا ہے. ہمیں یہ بات کہنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے. پہلے دعا ہے پھر دوا ہے. جب تک دعا نہیں کی جائے گی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی میں گزری. آپ دیکھیے گا کہ رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ کہتے ہیں اللہم انی اشہد ان العباد کلہم اخوہ، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں. اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں. حضور جب کوئی دعا کرتے تھے تو 3 بار کہتے تھے اور تڑپ کر کہتے تھے اور اس طرح کہتے تھے کہ یہ کام اللہ کے علاوہ کہیں سے ہو ہی نہیں سکتا. کہہ رہے ہیں اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سارے بندے بھائی بھائی ہیں،
سوچیے کہ اس شخصیت کو انسانیت سے کتنی محبت ہوگی اور وہ کتنا چاہتا ہوگا کہ رات کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ کے سامنے گواہی دے رہا ہے کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سارے بندے، آدم کی ساری اولاد سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کو کتنی اس بات کی فکر تھی کہ اللہ میرے اخلاق سنوار دیجئے، اے اللہ میرے معاملات درست کر دیجئے، اے اللہ مجھے فتنوں سے بچا لیجئے۔ وہ اٹھ کر راتوں میں دعا کر رہا ہے، اللہم انی اسألک العفو، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں معافی دے دیجئے، والعافیہ، عافیت دے دیجئے، ہمیں ڈر اور خوف سے نکال دیجئے، سکون اور اطمینان عطا کر دیجئے۔ کبھی اللہ کے سامنے مانگتے ہیں اللہم انی اسألک نعیما لا ینفد، اے اللہ میں ایسا زندگی کا لطف چاہتا ہوں جو کبھی ختم ہونے والا نہ ہو، حقیقی لطف جس کے بعد پھر کوئی رنج نہ ہو۔ اللہم انی اسألک نعیما لا ینفد وقرۃ عین لا تنقطع، آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک مانگتا ہوں، ایسا دل کا سکون مانگتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو۔ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ، اے اللہ پھر بھی جو آپ کا فیصلہ ہو جائے میں اس پر راضی ہونے کا آپ سے سوال کرتا ہوں، میں اس پر راضی ہو جاؤں، یہ آپ ایسا کر دیجئے کہ مجھے راضی بنا دیجئے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخری بات مانگتے ہیں، وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اے اللہ مرنے کے بعد میں سکون کی زندگی چاہتا ہوں، مرنے کے بعد میں لطف کی زندگی چاہتا ہوں، مزے کی زندگی چاہتا ہوں، جس میں کسی قسم کا کوئی ایسا کام پیش، کوئی ایسی بات پیش نہ آئے کہ جس کی وجہ سے مرنے کے بعد آپ کی ملاقات کا جو وقت آئے تو میری پوری زندگی کے اعمال اکارت چلے جائیں اور مجھے وہ نہ ملے جس کے لیے میں زندگی گزار رہا تھا۔ اللہم انی اسألک عیشۃ سویہ ومیتۃ نقیہ، اے اللہ میں اچھی زندگی چاہتا ہوں، میں اچھی موت چاہتا ہوں۔ ایسی چھوٹی چھوٹی مختصر سی دعاؤں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر سمو دیا۔ انسان جتنی بھی دعائیں اپنی زبان میں کر لے لیکن حضور کی ان دعاؤں کو یاد کر لے، قرآن مجید کی جامع دعاؤں کو یاد کر لے، تو آپ یہ سوچیں گے کہ ایک کٹورے کے اندر، ایک پیالے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو جمع کر دیا ہے، جسے دریا بکوزہ کہتے ہیں، کہ ایک کوزے کے اندر ایک پیالے میں، اور انسان جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ پیالہ ہی تو ہے جو اللہ کے سامنے، جیسے ایک بھکاری کسی بادشاہ اور امیر کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، ہاتھ پھیلاتے ہوئے صرف رسم نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے، اپنے داتا کے سامنے، اپنے مالک اور خالق کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، میں بھیک مانگ رہا ہوں، اس کی رحمتوں کی، اس کی مغفرتوں کی، اس کی برکتوں کی میں بھیک مانگ رہا ہوں، اور میں اللہ سے کہہ رہا ہوں اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو فائدہ پہنچانے والا علم۔ دنیا میں علم بہت ہے، ہر طرف علم ہے، اور یہ ایک ایسا دور ہے کہ جس میں دھماکہ ہے علم کا، اور ہر وقت علم کی پیداوار ہو رہی ہے، لیکن یہ معلومات کا دھماکہ ہے، یہ حقیقی علم نہیں۔ حقیقی علم وہ ہے جو انسان کی ذات کو اور دوسروں کو اور پوری انسانیت کو نفع دینے والا علم۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا، عمل تو کرتا ہوں لیکن اے اللہ وہ عمل جو آپ کے پاس قبول ہو جاتا ہو۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رزق میں وسعت کی دعا کرتے ہیں، ورزقا واسعا۔ رزق کے معنی صرف کھانے پینے کے نہیں ہوتے، کھانا پینا سب کو ملتا ہے۔ رزق کے معنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے جو حصہ بھی ملا، علم ملا، دولت ملی، عقل ملی، حکمت ملی، عافیت، جو چیز بھی ملی وہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس کی قدر کرنا، اس کا احترام کرنا۔ لیکن دعا کرتے وقت دعا کے کچھ آداب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ یہ بتایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں، دعا سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں۔ اور اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور یہ جو ارشاد میں نے پہلے ذکر کیا کہ میں قریب ہوں، یہ خاص طور سے ایک بات قابل توجہ ہے کہ جہاں روزے کا ذکر کیا گیا، جہاں رمضان کے مبارک مہینے کا ذکر کیا گیا، اور آگے کی آیتوں میں روزے کے احکام ذکر کیے گئے، وہیں درمیان میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں دعا کی اس آیت کا ذکر کیا گیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاص تعلق ہے رمضان کا دعا کے ساتھ۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں ہیں جو کبھی رد نہیں کی جاتی۔ دعوت الوالد لولدی، جب باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے، ایک والد اپنے فرزند کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ دعا رد نہیں کی جاتی۔ ثلاث لا یرد، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ دعوت المسافر، دعوت الصائم، اور خاص طور سے افطار کے وقت جو مسافر ہے، جو سفر کی حالت میں ہے، جو شخص افطار کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور روزے کی حالت میں ہے، رات کے آخری پہر میں، وفی جوف اللیل، بالکل درمیانی رات میں، اور ہر وقت اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا، دبر الصلوات المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد کی دعا، تلاوت کے بعد کی دعا، یہ وہ اوقات ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں جمعے کے دن اور رمضان کا پورا مہینہ جس میں دعا کو عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ یعنی اگر ہم نے دعا نہیں کی تو صرف ہم نے چھلکے لے لیے، اوپر سے چیزیں لے لی، اور ہم نے اصل چیز چھوڑ دی، اور اس حماقت کا کام کیا کہ جہاں سے چیز ملنے والی تھی اسی کو ہم نے نظر انداز کر دیا، اور بھول گئے کہ ہمیں اللہ سے مانگنا بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگتے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے مانگنا چاہیے، اور ایسی اداؤں کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ میں ضرورت مند ہوں، میں محتاج ہوں۔ اس انداز سے نہیں مانگنا چاہیے کہ انسان بھولا ہوا ہے، غافل ہے، ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں، بات بھی کر رہا ہے، اس کو توجہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرف کس سے مانگ رہا ہے، کہاں بیٹھا ہوا ہے، کس کے سامنے اس نے ہاتھ پھیلا رکھے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ سے مانگو اس یقین کے ساتھ کہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو پہلے تو ہمیں دعا کرتے وقت اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ہماری دعاؤں میں اور صالحین اور نیک لوگوں کی دعاؤں میں عام طور سے یہی فرق نظر آتا ہے کہ ہم یقین کے ساتھ نہیں مانگتے، ہمارے اندر یقین کی وہ کیفیت نہیں ہوتی، اور اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ ہم جلدی جلدی دعائیں کرتے ہیں۔ 2 باتوں میں جلدی کرتے ہیں، ایک تو کہ جلدی سے دعا سے فارغ ہو جائیں، اور دوسرے یہ کہ جلدی قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اس لیے کوئی بھی دعا ہم شروع کرتے ہیں اور کچھ دن کے بعد چھوڑ دیتے ہیں کہ جب یہ قبول ہی نہیں ہوتی ہے تو مانگ کے فائدہ کیا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہدایتیں دی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، جان لو اور اس بات کو گرہ باندھ لو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کسی دعا کو قبول نہیں کرتا اگر دعا کرنے والا غفلت کے ساتھ دعا کر رہا ہے، ضرورت کے اظہار کے ساتھ نہیں کر رہا ہے، بے نیازی کے ساتھ کر رہا ہے۔ ہم کسی سے ملاقات بھی کریں، مسافہ کر رہے ہوں، رخ کسی اور طرف ہو، دھیان کہیں اور ہو، تو سامنے والے کو بھی برا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کتنا برا لگتا ہوگا کہ ہاتھ میرے سامنے پھیلائے ہوا ہے اور حساب کہیں اور کا کر رہا ہے، نظر اس کی کہیں اور ہے۔ اور اس کے ساتھ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یستجاب لعبد ما لم یعجل، جب تک جلدی نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی۔ اور جلدی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یقول دعوت فلم یغفر لی، کہتے ہیں کہ میں تو دعا کر رہا ہوں تو میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کہ تم نے مانگا نہیں، اور پھر اگر مانگتے ہوئے چھوڑ دیا جائے تو اس سے اور زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ وَبُنَيَّ آدَمُ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ، اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ، اگر اللہ سے مانگنا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔
اور وَبُنَيَّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ، اور آدم کے بیٹوں کا، انسان کا حال یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی چیز مانگ لی جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ یہی فرق ہے خالق اور مخلوق میں، یہی فرق ہے وہ جو غنی ذات ہے اور وہ جو محتاج ہے، جو خود کسی اور کا ضرورت مند ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ادب یہ بتایا دعا کا کہ انسان دعا کرتے ہوئے اس بات کا یقین رکھے کہ میرا مالک میری ضرورتوں کے بارے میں اور میرے لیے مستقبل میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے اور بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے، کوئی مسلمان دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات ضرور عطا کرتا ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، جو اس نے مانگا اس کو فوراً عطا ہو جاتا ہے یا اس کے فیصلے ہو جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اسے مؤخر کر دیتا ہے کہ آخرت میں اجر و ثواب سے نوازے گا، یا وَإِمَّا أَن يَدْفَعَ عَنْهُ الْبَلَاءَ، یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو دعا کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی، کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، اس کی قبولیت کے انداز الگ ہیں، وہ اللہ کے فیصلے اللہ کی حکمت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے بارے میں چاہے وہ ہمارے اپنے بارے میں چاہنے سے یقیناً زیادہ بہتر ہے، اس لیے اس بات کا یقین کرنا چاہیے اور زندگی میں غور کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے ناگہانی مصیبت سے ہمیں بچا لیا، اور بالکل ایسا لگا کہ ہم کسی حادثے کے شکار ہو جاتے، کسی مصیبت سے نہ نکل پاتے، اور اللہ تعالیٰ کہاں سے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ کبھی انسان سوچنے لگتا ہے کہ میرے پریزنٹ آف مائنڈ کی وجہ سے ہوا، میری ذہانت میری مہارت کی وجہ سے ہوا، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے بچا لیا، اللہ نے محفوظ کر لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اس مصیبت کے شکار ہو جاتے۔ تو اس یقین کے ساتھ ہمیں مانگنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات اور ایک ایسی بات کہ جس کی ہم سب کو ضرورت، اور بار بار رمضان کے اس مبارک مہینے میں اور آخری ایام میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے یہاں آخری زندگی کے اعمال سب سے زیادہ قبول ہوتے ہیں، اس لیے اپنی زندگی کے آخری حصے کو اور بہتر بنایا جائے۔ خواتیم اعمالکم، جب کوئی مسافر سفر پہ نکل رہا ہوتا ہے ہم اسے دعا دیتے ہیں استودعک اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں تمہارے دین کو، تمہاری امانت کو، تمہارے آخری اعمال کو۔ تو ان آخری دنوں میں ہم جب عبادتیں کر رہے ہیں ہمیں یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بار بار یہ بات کی جاتی ہے، دین کی کوئی بات نئی نہیں ہوتی ہے اور کوئی بات پرانی نہیں ہوتی ہے، جتنی بار وہ بات کی جاتی ہے اسی لیے کی جاتی ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں وہ بات بیٹھ جائے، نئی بات کی جائے۔ قرآن کا بھی یہ طرز نہیں ہے، اور وہ بات قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو تو اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ذرا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر شرم کرتے ہوئے یہ بھی تو غور کر لیں کہ ہمارے پاس حرام مال تو شامل نہیں ہو گیا ہے، ہماری زندگی میں حرام کاریاں تو شامل نہیں ہو گئی ہیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا ہے، آپ نے مایوس نہیں کیا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آگاہ فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی نے جس بات سے آگاہ فرمایا ہے اس کی 1000 بار اور لاکھ بار اہمیت ہے، اور بار بار اس قابل ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسافر ہے جو دور دراز سے چلا آ رہا ہے اور لمبے سفر سے چلا آ رہا ہے، اغبر اشعث، پراگندہ بال ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے، کپڑوں میں گرد لگی ہوئی ہے، یعنی آخری بیچارگی کا عالم، تھکاوٹ کا عالم، جس میں آدمی ہاتھ اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ نامراد واپس نہیں کرتا۔ لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیخ چیخ کر کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب،
اے میرے رب پکار رہا ہے، لیکن مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کی پوشاک اور اس کا لباس حرام، حرام سے اس کو غذا دی جا رہی ہے، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں، اور بار بار ہم دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں اور خود بھی مانگتے ہیں لیکن معاملات حل نہیں ہوتے ہیں، سچائی کے ساتھ غور کیا جائے، کروڑوں کا نقصان ہو جائے لیکن کسی کا حق ہے تو اس کو واپس کیا جائے، کسی کا قرض ہے تو اس کو واپس کیا جائے، حرام مال اگر ہمارے مال میں شامل ہو گیا ہے اسے کھرچ کر پھینک دیا جائے، کسی چیز کی پرواہ نہ کی جائے کہ کل ہمارا کیا ہوگا، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور بڑے بڑے لوگوں نے دنیا میں یہ کیا ہے اور اللہ نے ان کو نواز کر جھولی بھر کے دکھایا ہے، اور دنیا نے ان کو رشک کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور یہاں کیا دیکھیں گے؟ اس دن دیکھیں گے جس دن انسان اپنے ایک ایک عمل کا محتاج ہوگا کہ کاش ہم نے کچھ کر لیا ہوتا۔ اس دن جب سارے لوگ پریشان ہوں گے، وہ شخص مسکراتا ہوا اللہ کے سامنے آئے گا، سرخرو ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو نوازیں گے اور اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی ان آخری ساعتوں میں، ان آخری ایام میں اس یقین کے ساتھ، ان آداب کی کیفیت کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ دعا کے اندر معجزانہ تاثیر ہے، اثرات ہیں، اور وہ اثرات پورے قرآن مجید میں بکھرے ہوئے ہیں، ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کے اندر تاثیر رکھ دے، اور ہماری دعائیں باب رحمت پہ جب جائیں تو اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول دے اور اپنے پاس آنے دے اور قبولیت سے سرفراز کر دے، وہ وہاں سے دعائیں ہماری دھتکار نہ دی جائیں اور ہمیں محروم نہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جو اللہ کے نیک اور صالحین بندے ہیں اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے، یہ جو باتیں کہی گئیں ان کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق سے نوازے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔